سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا، بہت بہترین بیان ہونے والا، تو پورا بیان ضرور سن کر جائیں اور اس پر عمل بھی کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں، پورا بیان ضرور سن۔ قابل اعتبار اور ہماری عبادتوں کے لیے جن مہینوں کا اور جس سال کا اللہ عز و جل نے اہتمام فرمایا ہے وہ قمری سال ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں اس کا تعلق اسلامی سال اور اسلامی مہینوں سے ہے، لیکن چونکہ دنیا میں ہم رہتے ہیں اور دنیاوی سارے معاملات وہ انگریزی سال کے اعتبار سے چلتے ہیں، چاہے وہ بچوں کی چھٹی کا معاملہ ہو یا اسکول کے نظام کا معاملہ ہو، چاہے ٹیکس بھرنے کا معاملہ ہو یا کسی چیز کا، تو وہ چونکہ انگریزی سال کے اعتبار سے چلتے ہیں، اس لیے تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ انگریزی نئے سال کا آغاز جو آج سے ہو رہا ہے یا کل سے ہو گیا، اس میں ہمارے پاس اس سال کو گزارنے کے لیے کیا پلاننگ ہے، ہم نے کیا سوچا ہے۔ وہی قوم اللہ عز و جل کے نزدیک عزت والی اور کامیاب ہوا کرتی ہیں جن قوموں کے پاس پلاننگ ہو، منصوبہ بندی ہو۔ آپ خود سوچیں کہ آپ شادی کی پلاننگ کرتے ہیں تو آپ کا وہ کام ہو جاتا ہے، آپ بچوں کی تعلیم کی پلاننگ کرتے ہیں، اس میں اللہ آپ کو کامیابی عطا کر دیتا ہے، آپ گھر کی پلاننگ کرتے ہیں، کسی نہ کسی اعتبار سے آپ اس مقصد میں کامیابی کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم دنیا میں کس طریقے سے سرخ روح ہو سکیں اور آخرت میں کس طریقے سے کامیاب ہو سکیں، اور جو دنیا میں آج ہمیں پیروں تلے روندا جا رہا ہے اور ہماری عزتیں اچھالی جا رہی ہیں، ان ساری چیزوں سے ہم کیسے بچیں اور پھر سے اللہ عز و جل ہمیں وہ وقار، عزت اور ساری چیزیں عطا فرما دے، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ پروردگار جل جلالہ بن مانگے ہمیں بہت ساری نعمتیں اس نے عطا فرما دی، زمین بن مانگے اس نے دی، آسمان بن مانگے اس نے دیا، زندگی بن مانگے اس نے عطا فرمائی، آب و ہوا بن مانگے اس نے عطا فرمائے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر یہ قحط سالی، پھر زمین کا بنجر ہو جانا اور پھر انسانوں کا پریشانیوں میں گرفتار ہونا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ اٹل قدرت کا قانون ہے کہ اللہ عز و جل بہت ساری نعمتوں کو ہمیں عطا فرماتا ہے، لیکن جب وہ نعمتوں کی بندہ ناقدری کرتا ہے تو اللہ اس نعمت کو اس سے چھین لیتا ہے۔ آج آپ دیکھیں سب سے زیادہ اللہ کی جس نعمت کی ناقدری ہو رہی ہے، تو میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اسلام اور قرآن اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت کے ہمارے پاس ہونے پر ہم اس کی ناقدری کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، جس دین کو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا، پیدائشی مسلمان اس دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا،
جس قرآن کو اللہ عز و جل نے نازل فرما کر حفاظت کا ذمہ لیا، اس قرآن کو نہ پڑھنے کا وقت ہے، نہ وہ قرآن پڑھنا مسلمان جانتا ہے۔ جس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیج کر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، احسان جتایا اللہ نے مومنین پر، اس رسول سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا۔ ہم سب سے تعلق بنانے میں لگے ہیں، رب اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق کمزور سے کمزور ترین ہوتا جا رہا ہے۔ اور شومی قسمت کہ آج کا مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہو چکا ہے، مجبور تو نہیں کہہ سکتے، اس راستے پر لگ چکا ہے کہ اگر معاذ اللہ ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اسلام سے ڈسٹینس بڑھاؤ اور ماڈرنزم کی طرف آ جاؤ، مٹیریلزم کی طرف آ جاؤ، تمہیں کامیابی ملے گی۔ اور یہی ہمارے زوال کا سب سے بڑا سبب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کو فالو کریں گے تو دنیا کچل ڈالے گی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کو فالو کرو گے دنیا تمہیں سر کے اوپر بٹھانے پر مجبور ہو جائے گی۔ اسلام ذلیل کرنے کے لیے نہیں آیا، اسلام عزت دینے کے لیے آیا ہے۔ اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جن کو کوئی نہیں پہچانتا تھا وہ جب اسلام کی آغوش میں آ گئے اور اسلام کے اوپر چلنا اور اسلام کے پیغام کو عام کرنے میں لگ گئے تو اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائی کہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اور کسی ذریعے سے انہوں نے وہ مقام نہیں پایا جو مقام انہوں نے اسلام کے ذریعے پایا ہے۔ جب مسلمان ہی اسلام پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور اسلام کی ناقدری کرے گا، اور ناقدری کی سزا کیا ہو رہی ہے جانتے ہیں؟ سب سے بڑی سزا یہ ہو رہی ہے کہ اب آدمی گلٹی فیل کرتا ہے، کالج میں، پروفیشنل لوگوں کے درمیان، کارپوریٹ سیکٹر کے اندر بچے جو ہے وہاں پر اور بزنس مین وہاں پر جاتے ہیں تو خود کو مسلمان کہلانے میں گلٹی فیل کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جس کے مسلمان ہونے پر مسلمان کو فخر کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے، آج اسی اسلام کو فالو یا اس کے ماننے والے ہونے پر آدمی گلٹی فیل کرے تو کیا ہوگا آپ مجھے بتائیے۔ آپ شاید نہیں جانتے ویسٹرن ورلڈ کے اندر دنیا اسلام کی طرف کھینچی آ رہی ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ ہمارے پرابلمز کا سولوشن دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا۔ اگر ہمارے پرابلمز کا سولوشن کہیں مل سکتا ہے تو اسلام اور پیغمبر اسلام کی تعلیم میں مل سکتا ہے، اور مسلمان ہے کہ بس اللہ ہی خیر فرمائے۔ یہ قدرت کا اٹل قانون ہے، تم بدلو گے تمہارے حالات بدل جائیں گے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ ہم جیسے جیسے بدلنا شروع کریں گے، گناہوں سے رشتہ توڑنا شروع کریں گے، نیکیوں سے رشتہ جوڑنا شروع کریں گے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا شروع کریں گے، عبادت و ریاضت کی طرف راغب ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار ہو جائیں گے، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں میرا پروردگار وہ عزت عطا کرے گا جو شاہان وقت کو بھی عزت نصیب نہیں ہوتی۔ خواجہ صاحب کی زندگی دیکھ لیں، غوث پاک کی زندگی دیکھ لیں، یہ سب کی زندگی اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی بنیاد پر اور ان کی محبت و اطاعت کی بنیاد پر اللہ عز و جل نے انہیں کتنی عزت اور سربلندی عطا فرمائی۔ مسلمانوں اپنی سوچ بدلو، مسلمانوں اپنی فکر بدلو، مسلمانوں اسلام کے سلسلے میں اپنی زندگی کے اندر بار بار احتساب کرو کہ کہیں اسلام کی شمع مدھم تو نہیں پڑ گئی، کہیں ہمارا تعلق ہمارے دین سے ٹوٹتا تو نہیں جا رہا، کہیں ہمارا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے کمزور تو نہیں ہو رہا۔
ایک بات سے بتاتا ہوں، آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ آج ہمارے اس ماحول کے اندر عزت کا ذریعہ ہم نے کس کو سمجھا؟ ہم نے سمجھا کہ لمبی کار ہوگی تو عزت ملے گی، بینک بیلنس ہوگا تو عزت ملے گی، عالی شان محل ہوگا تو عزت ملے گی۔ آج ہم انہی چیزوں کے ذریعے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجتاً نہ یہ چیزیں مل پاتی ہیں، اور نہیں مل پاتی تو انسان ڈرگس کا کاروبار کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر کے ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ عزت ملے۔ لیکن خواجہ صاحب کو کس چیز سے عزت ملی؟ جملہ یاد رکھیے گا، شاید آپ کی زندگی میں تبدیلی پیدا کر دے۔ ہم نے چیزوں کے ذریعے عزت حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اللہ والوں نے عزت کے مالک سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ عزت کا مالک خدا ہے، وہ جسے چاہے عزت عطا فرما دے، اس سے عزت مانگو، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ میں نے تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات دیکھے ہیں کہ وہ لوگ جو گیمبلنگ کرتے تھے، جو ڈاکہ زنی کرتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے کروٹ لی، توبہ کی اور اللہ کے راستے پر چلنے لگ گئے، تو لوگ ان کا پاسٹ بھول گئے اور ان کو اللہ نے ولایت کا تاج عطا فرما دیا۔ آج ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلا کام 26 میں ہمیں جو کرنا ہے وہ ایک تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ بہت دور نکل گئے ہیں ہم اللہ سے، اللہ سے فاصلہ ہم نے بہت بڑھا لیا۔ میں ایک جملہ بتاؤں آپ کو، ہم اپنے دکھ مخلوق سے تو بہت دیر تک بیان کرتے ہیں، خالق سے بیان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اپنے دکھوں کو اللہ کو بتاؤ، اپنی پریشانیوں کو اللہ کو بتاؤ، اپنے غموں کو اللہ کو بتاؤ۔ اللہ والوں کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تعالیٰ کرم کی نظر فرمائے گا۔ لیکن ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتے ہیں سوائے اللہ کی بارگاہ میں جانے کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثے کے۔ تو پہلا کام 26 میں آپ کو یہ کرنا ہے، رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، پلٹ آؤ اللہ کی طرف۔ اللہ سے دور ہو کر کے ہم نے بہت کچھ گنوا دیا، اب اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ دیکھیے اسلامی سال اور انگریزی سال کا فرق بتاؤں۔ انگریزی سال کا اینڈ ہوتا ہے گناہ سے اور ابتدا بھی ہوتی ہے گناہ سے، اور اسلامی سال کا اینڈ بھی ہوتا ہے قربانی سے اور ابتدا بھی ہوتی ہے قربانی سے۔ یہ اسلامی سال، اسلامی سال خدا سے جوڑنے کے لیے آتا ہے، دین سے جوڑنے کے لیے آتا ہے، زندگی کے اندر مقصد زندگی بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ لیکن نہ ہم اسلامی سال سے کچھ سیکھ رہے ہیں اور نہ انگریزی سال سے، ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں۔ اگر کوئی کہے ارے پلاننگ کیا، سب کچھ اللہ بہتر کرنے والا ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر سمجھتے ہیں؟ قرآن اٹھا کر دیکھو، پلاننگ کا حکم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری تاریخ قرآن شریف کے اندر موجود ہے، ذرا اٹھا کر کے دیکھو کہ قید کے اندر جا کر کے جب ان سے خواب بیان کیا گیا، اس خواب کی تعبیر انہوں نے کیا بیان فرمائی اور کیا طریقہ عطا فرمایا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ سرکار میں اپنا ایک تہائی اپنا مال اللہ کے نام پہ خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ بتائی، فرمایا 1/3 اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اور بہتر ہے کہ تم اپنے پیچھے والوں کو مانگنے والا بنا کر کے چھوڑنے کی بجائے دینے والا بنا کر کے چھوڑو، تو باقی کا مال ان کے لیے رکھو۔ یہ پلاننگ ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا، کیا یہ پلاننگ نہیں ہے؟
کسی صحابی کو اطلاع نہ دینا، صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بارے میں خبر، کیا یہ پلاننگ نہیں ہے؟ اسلام میں پلاننگ کی اہمیت ہے، منصوبہ بندی کی اہمیت ہے، لیکن ہمارے یہاں اپنی زندگی اور اپنے فیوچر کے بارے میں کوئی پلاننگ نہیں، کوئی چیز نہیں۔ اور یہ بات خاص طور پر میں عرض کر دوں، بڑی تحقیق کے بعد، بڑے غور کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، آج جو دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ سیکھو، یہ سیکھو، یہ سیکھو، یہ ضرورت، یہ ضرورت، یہ ضرورت، ٹھیک ہے، میں اسے انکار نہیں کرتا۔ چیلنجز کے دور کے اندر آپ اس طرف توجہ دیں، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن ایک بات خاص طور پر عرض کروں گا، آج کا دور وہ دور نہیں ہے کہ جو مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تھے اس وقت جیسی سچویشن آج ہو۔ جو صحابہ مکہ سے مدینہ منورہ پہنچے، رہنے کے لیے مکان نہیں، تجارت کے لیے سامان نہیں، کھانے کے لیے اشیاء نہیں، کوئی چیز بھی نہیں، سب کچھ گھر بار سارا تجارت کا سامان سب کچھ چھوڑ کر کے وہاں گئے۔ تو بیزک نیڈ کیا تھی؟ بیزک ضرورت کیا تھی؟ بیزک ضرورت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس طرف راغب کرتے، کیا عقد مواخات کیا، بزنس میں پارٹنر بنایا، بھائی بھائی بنایا، ایک دوسرے کا انتظام رہنے کھانے پینے کا کیا۔ لیکن جب میں مدینہ منورہ کا جمعہ کا پہلا خطبہ حضور کا پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس سے آج کے دور کے اعتبار کی فکر کا موازنہ میں جب کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم شاید کہ بہت ساری چیزوں کی طرف راغب کر کے اس اصل سے اپنے چہرے کو پھیر رہے ہیں۔ کیا خطبہ جمعہ کا پہلا خطبہ تھا؟ پہلا خطبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ کا جمعہ کا خطبہ، اس کا ابتدائی جملہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے، یہ پہلا جملہ سرکار کا سماعت فرمائیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سفر لمبا ہے اور سامان سفر کم ہے، سامان سفر کی تیاری کرو۔ یعنی پہلا جملہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ آخرت کی تیاری کرو، وہاں کا سفر لمبا ہے اور وہاں کے لیے اپنے پاس سامان سفر نہیں یا کم ہے۔ آخرت کو بھلایا نہیں۔ ایسی سچویشن کے اندر جہاں دنیا کی دوسری ضرورتیں دعوت دے رہی تھی، پھر بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور مدینہ منورہ کے بسنے والوں کو آخرت کی طرف توجہ دلائی۔ آج ہم دنیا میں اتنے گم ہو گئے کہ آخرت کے بارے میں کوئی ذکر بھی کرے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہمیں تو کوئی دنیا کی بات کرے تو اچھا لگتا ہے، اور آخرت کی فکر ہماری نظر سے اوجھل ہو گئی۔ عرض کرنے کا منشا یہ، سب سے پہلا کام اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اور یہ پلٹ آنا ہی اللہ عز و جل کی بارگاہ سے آنے والے عذاب سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دوسرا کام رجوع الی الرسول، سرکار کی طرف پلٹ آؤ، آ جاؤ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آ جاؤ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کی تعلیمات کی طرف، ان کی محبت کی طرف، ان کی عقیدت کی طرف۔ اس لیے کہ جملہ یاد رکھیے گا، حضور کی محبت غلاموں کو کمزور نہیں طاقتور بناتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دونوں جہاں میں عزت عطا کرتی ہے۔ سن لو، پتھر بھی حضور سے محبت کرے تو وہ جنتی بن جاتا ہے۔ جبل احد کو دیکھ لیجئے، پتھروں کا پہاڑ ہے لیکن جنتی ہے۔ استوار حنانہ محبت کرے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ تو اگر سرکار کا امتی حضور سے سچی محبت کرے تو کیا وہ جنتی نہیں ہوگا؟ تیسری چیز رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف پلٹو، معمول بنا لو روزانہ قرآن پڑھنے کا، معمول بنا لو قرآن پر عمل کرنے کا، معمول بنا لو قرآن مقدس کی تعلیم کو عام کرنے کا۔ اگر یہ تین ہی کام ہم نے کر لیے
اور نئے سال میں ہم احتساب کریں ڈیلی کہ ہم کتنا اللہ کی طرف بڑھے، کتنا گناہوں سے پیچھے ہٹے، کتنا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے، کتنا ہم قرآن کی طرف بڑھے، ہماری زندگی میں کیا چینجز آئی، اور اس کا احتساب کرنے لگ جائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کی زندگی کامیابی اور کامیابی کی شاہراہ پر ہوگی۔ ایک چھوٹے سے جملے کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں، اگر روزانہ آپ نے آدھے پارے کی ہی نہیں آدھے رکوع ہی کی تلاوت کی تو آپ 1 مہینے کے بعد دیکھیں گے کہ اللہ اکبر میرا 1 پارہ مکمل ہو گیا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جس دن روزانہ اتنا پڑھنے کے بعد وہاں تک پہنچیں گے، جب 20 پر آپ پہنچ جائیں گے تو آپ کی طبیعت چاہے گی اب جلدی سے میں قرآن ختم کر لوں، اور جس دن قرآن ختم ہوگا اس دن جو آپ کو خوشی ملے گی، ایسی خوشی دوسری چیزوں کے ذریعے آپ کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ تھوڑا تھوڑا شروع کرو، تھوڑا تھوڑا شروع کرو۔ تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کرے، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کرے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ تو ناظرین چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔